بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فوائد الفوائد، ملفوظات و تعلیمات خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی جلد سے 37ویں مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اسی سال ماہ ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ جمعرات کو دستبوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی۔ چونکہ ایام تشریق تھے، ایام تشریق 11، 12، 13 کو بقرعید کی اسے ایام تشریق کہتے ہیں۔ لوگ متواتر آ جا رہے تھے، کھانا بار بار لایا جاتا۔ اس وقت خوش طبعی کے طور پر فرمایا، ایک درویش سے پوچھا گیا، تمہیں کلام اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ بقرعید کے دن تھے، لوگ آ جا رہے تھے، ایک درویش سے پوچھا جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو قرآن پاک میں سے کون سی آیت پسند ہے؟ آپ نے بولے، اکلھا دائم، جنت کے درختوں میں ہمیشہ پھل رہتے ہیں، وہاں کھانا ہمیشہ رہتا ہے۔ اس وقت یہ نقطہ بیان فرمایا کہ اکلن ہے، اکلن ہے، اکلتن ہے، اکلتن ہے، ایک لفظ آیا تو اس کی کئی چیزیں آپ نے بیان کی۔ فرمایا ان چاروں کی تشریح، اس کے بعد ان چاروں کلمات کی تشریح فرمائی۔ فرمایا اکلن کھانا مصدر ہے، اکلن جو کھاتے ہیں وہ ہے، اکلتن ایک بار ایک ہی دفعہ میں کھانا، اکلتن ایک نوالا، اکلن کھانا، اکلن جو کھاتے ہیں وہ، اکلتن ایک بار یا ایک ہی دفعہ کھانا، اکلتن یعنی ایک نوالا۔ یہ ہر چیز کی معمولی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بحث میں ان کی بڑی تشریح فرماتے ہیں، بڑے صاحب علم ہونے کی دلیل ہے، ہر چھوٹی چھوٹی بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اس درمیان ایک عزیز پیر بھائی آئے اور چھوٹے بچے کو تختی کے ساتھ پیش کیا، پھر عرض کی، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کی تختی پر اپنے مبارک قلم سے لکھ دیجئے تاکہ اس کی برکت سے خدا تعالی اسے قرآن پڑھوا دے۔ خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے اس کی تختی پر اپنے دست مبارک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا سا جیم ہا خا لکھا۔ اس وقت فرمایا کہ جب کسی کا کام پورا ہونے کے لیے کچھ لکھیں اور قلم جلدی چلے اور قلم کی رونائی میں فرق نہ آئے تو وہ کام جلدی پورا ہو جاتا ہے۔ لکھتے جلدی کام ہو جائے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور اگر قلم مشکل سے چلے اور رکاوٹ پڑے تو اس کام میں بھی دیری لگتی ہے اور رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ پھر فرمایا یہ عقل کی باتیں، یہ کیا ہے؟ عقل کی باتیں ہیں۔ اس قسم کی باتوں کا جو فراست سے تعلق رکھتی ہیں بیان کر دینا جائز ہے، ایسی باتیں کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ایک درویش کی حکایت فرمائی کہ ایک درویش تھے جو گجرات گئے ہوئے تھے، انہوں نے حکایت بیان فرمائی کہ مجھے گجرات میں ایک پہنچا ہوا صاحب کشف دیوانہ مجذوب ملا۔ میں اور وہ دیوانہ دونوں ایک ہی گھر میں تھے اور ایک کمرے میں سوتے۔ ایک دفعہ میں ایک ایسے حوض تالاب کی طرف گیا جس کی نگرانی کی جاتی تھی اور کسی کو اجازت نہ تھی کہ اس حوض میں پیر ڈالے۔ میں اس حوض کے چوکیدار سے جان پہچان تھی، میری اس حوض کے چوکیدار سے جان پہچان تھی، اس نے مجھ کو اجازت دے دی کہ اس حوض میں وضو کر لوں۔ بعض عورتیں جو پانی بھرنے آئی تھیں ان کو اجازت نہیں دی کہ پیر حوض میں رکھیں۔
ایک بڑھیا ان درویش کے پاس آئی اور بولی یہ میرا گھڑا پانی سے بھر کر دے دو۔ یہ درویش کہتے ہیں کہ میں نے بڑھیا کا مٹکا بھر کے دے دیا۔ ایک اور عورت آئی، گھڑا مجھے دے کر بولی اسے بھی بھر کر دو، میں وہ بھی بھر دیا۔ اسی طرح 4-5 مٹکے پانی سے بھر کر دیے۔ الغرض جب وہاں سے واپس آیا، کمرے میں پہنچا تو وہ دیوانہ کمرے میں سو رہا تھا۔ میں اندر آیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے چاہا کہ نماز پڑھوں، بلند آواز سے تکبیر کہی، دیوانہ بیدار ہوا، مجھ سے بولا یہ کیا زور شور دکھا رہے ہو؟ کام تو بس وہ تھا کہ تم نے ان عورتوں کے گھڑے پانی سے بھر کر دیے تھے۔ کام تو وہ تھا کہ تم نے ان عورتوں کے گھڑے پانی سے بھر کر دیے تھے، پانی سے بھر کر دیے تھے۔ تو بہرحال یہ ہماری چوتھی جلد کی 37ویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کا مدد کرنے والا بنائے اور ہمارے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی محبوب الہی کے صدقے آسانیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چوتھی جلد سے 37ویں مجلس ہماری ختم ہوا چاہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔